فلسفہ پیش کیا جس کو سننے کے بعد لوگوں کی آنکھیں حیرت سے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئے کہ قرآن مجید نے یہ کیا فلسفہ پیش کیا۔ عرب کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہ طاقتور کمزور پر غالب ہے، تو رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والوں تم پر فرض کر دیا گیا قصاص۔ یہ کون سا فرض آیا؟ اس میں تو ایک بندے کی گردن کٹے گی، رب نے فرمایا ہم نے اس کو فرض کر دیا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ اگلی آیت میں پھر رب کریم نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اب جس کی جان جا رہی ہے، جس کی گردن ابھی قصاص میں کٹے گی، وہ کہے گا کہ یہ کون سا ایسا فلسفہ ہے کہ میری تو جان جا رہی ہے لیکن اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ جب تم ایک کو قصاص میں لٹاؤ گے تو اس کے بعد پھر جو ہے قتل ہونا بند ہو جائے گا، ایک آدمی کے مرنے سے پورے معاشرے کی جان بچ جائے گی۔ تو جب یہ فلسفہ قرآن مجید نے پیش کر دیا تو یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا کہ ایک ایسا حکم قرآن مجید نے پیش کیا۔ آپ یقین کریں کہ یورپ میں اور بالخصوص جرمن میں باقاعدہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے مقدس کلام قرآن کا یہ حکم ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے۔ آج بے روی کی وجہ یہ ہو گئی، قتل و غارت گری کا بازار اس وجہ سے گرم ہو گیا کہ جب ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے ان مسائل پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو انسانی جان کی پھر کوئی قدر نہیں رہی۔ میں کہتا ہوں کہ آج اگر قصاص کے اس حکم کو لاگو کر دیا جائے، ہمارے یہاں تو ہوتا یہی ہے کہ اگر غریب مارا گیا اور مارنے والا امیر ہے تو پھر اس کا کوئی پرسان حال ہے نہیں۔ اگر بہت زیادہ اس پر کر دیا گیا تو جناب ایک پرچہ کاٹ کر اس کو ایک دن کے لیے اندر کر کے دوسرے دن دوسرے دروازے سے باہر، اس کے بعد پیشی پر پیشی، پیشی پر پیشی، اور یہاں تک کہ پھر آخر میں مقتول خود ہی کہتا ہے اللہ کی پناہ میں نے یہ کیس لڑنا ہی نہیں ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جو پیشی پر جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ پیشی پہ جاتے جاتے خبر آتی ہے کہ صاحب وہ قبرستان چلا گیا، نہ رہے باس نہ بجے بانسری، سارا ہو گیا معاملہ ختم۔ تو رب کریم نے یہاں پر فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ دنیا کے وہ ممالک کے جہاں پر نظام لاگو ہے، قسم خدا کی امن و امان اگر دیکھنا ہے تو وہاں پر جا کر دیکھیں۔ عراق میں جب صدام حسین کی حکومت تھی، میں وہاں پڑھتا تھا، کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی آپ نے کوئی فائر کی بھی آواز سنی ہو، اتنا زیادہ امن و امان۔ صدام حسین کے جانے کے بعد آج تک عراق میں امن و امان قائم نہیں ہو سکا۔ ملک شام میں سن 2012 تک، یعنی سن 2003 سے 2012 تک میں رہا، تو وہاں پر بھی چونکہ قوانین لاگو ہیں تو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں تو بندہ 10,000 روپے جیب میں رکھ کے باہر نکلے تو اس کو خوف ہوتا ہے چور نہ آ جائے، اچھا موبائل اگر اس کی جیب میں ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی لوٹنے والا نہ آ جائے۔ آپ آج بھی، میں ابھی کی بات کرتا ہوں کہ اتنے کرائسس اور اتنی جنگ ہونے کے بعد بھی، دمشق کی میں بات کرتا ہوں، جواہرات کی دکانیں، اتنی ساری دکانیں اور اس میں لدا ہوا سونا ہے، لیکن آپ کو ایک سیکورٹی گارڈ نظر نہیں آئے گا، ہے ہی نہیں کوئی، کیونکہ نظام ہے، قانون ہے۔ تو یہ وہ قوانین تھے کہ جو رب کریم نے مومنوں کو عطا فرمائے کہ تم اس پر عمل کرو کیونکہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ جو فقہ کا بھی مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اتنے خود غرض اور لالچی اولاد ہے کہ ان کو پتا چلا کہ ابا کے پاس مال بہت زیادہ اور ابا کی جاگیر بھی بہت زیادہ، پتہ نہیں ابا کتنی عمر میں جاگیر تقسیم کریں گے، جانے کا تو ان کا کوئی ابھی ارادہ ہے بھی نہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ باپ کو ہی قتل کر دیتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات معاشرے کے اندر پیش آئے ہیں۔
قرآن مجید کی انہی آیتوں کو دیکھتے ہوئے فقہاء اکرام نے پھر یہ مسئلہ پیش کیا، من استعجل شیئا قبل عوانہ عوقب بحرمانہ، کہ جس نے جلدی کی اپنے مقصد کو پانے کے لیے تو اس کو اس کے مقصد سے ہی محروم کر دیا گیا۔ فقہاء اکرام نے پھر یہ فتویٰ صادر کیا کہ وہ بیٹا کہ جس نے اپنی لالچ کے اندر باپ کو قتل کیا ہے تو اس بیٹے کو باپ کی جائیداد سے اب 1 ٹکا بھی نہیں ملے گا، محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ چیزوں کو اسلام نے اس وجہ سے رکھا تاکہ معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی برائیوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ دوسری آیت رب کریم نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے میرے محبوب آپ ان سے مال لے لیجئے اور ان کے مال صدقہ لے کر ان کے مال کو پاک کر دیں، اور ساتھ میں کیا فرمایا وصلی علیہم۔ ہم لوگ درود شریف میں نہیں پڑھتے صلو علی الحبیب، آپ نے درود شریف نہیں پڑھا، میں نے کہا نبی پر درود بھیجیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مات الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو رب کریم فرما رہا ہے کہ میرے حبیب آپ ان سے ان کے مال سے صدقہ لے کر ان کے مال کو پاک کر دیں، اور ساتھ میں ان پر صلی علیہم، تو یہاں پر اس سے مراد ہے کہ اپنے ان بندوں کے لیے کہ جنہوں نے آپ کو مال دیا ہے صدقے کا، آپ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ اور جانتے ہیں اس کے بعد کیا فرمایا، ان صلاتک سکن لہم، محبوب آپ کی زبان مبارک سے جو دعا ہوگی اس سے ان کے بے قرار دلوں کو اطمینان ملے گا۔ یعنی علاج بھی رب کریم نے دلوں کا عطا فرمایا کہ حبیب کو یہ مال پیش کریں گے، محبوب ان کو دعا دیں گے، محبوب کی دعا کی برکت ہوگی کہ اللہ تمہارے بے قرار دلوں کو چین عطا کرے گا۔ جب ہم کسی فقیر کو مال دیتے ہیں تو وہ فقیر ہمیں دعا دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہیں اولاد دے، اللہ تمہیں خوشیاں دے، تو ہمارے دل کو ایک سکون ملتا۔ کسی بھی مستحق کو اگر اس کا حق دیا جائے اور وہ سامنے سے دعائیں دیتا ہے، اور پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی پیسے والا کسی فقیر کو دے تو اس کو دعا دینی چاہیے، اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ فقیری ہو، یعنی آپ کو کوئی بھی دے رہا ہے، کوئی تحفہ دے رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو رب کریم نے حبیب کو فرمایا کہ حبیب آپ نے ان سے مال لے کر ان کو دعا دینی۔ فقیر کی جب دعا ہم سنتے ہیں یا کسی دوست کی دعا جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ جب دوست اور فقیر کی دعا سے سکون ملتا ہے تو محبوب خدا جب دعا دیں تو پھر کتنا سکون ملے گا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ صرف دعا بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر مسئلہ یہ آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرما رہا رب ان سے مال لیں، اب سامنے والا بولے میں مال کیوں دوں بھائی، میرا مال ہے میں کیوں دوں؟ رب نے فرمایا یہ قانون ہے، اور یہ قرآن کا قانون ہے کہ مال تو تم کو دینا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اگر مال دے دوں گا تو میرے مال سے تو میرے مال میں کمی آ جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 1,00,000 روپے تھے، میں نے 1,00,000 روپے میں سے 10,000 روپے اگر صدقے کے دے دیے تو میرے تو اب 90,000 بچے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ تم نے قرآن مجید کا میزان نہیں دیکھا؟ ہم نے 32 جگہ پر قرآن مجید میں زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقات کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ کتنی جگہ پر؟ 32 مقام پر۔ اگر قرآن نے 32 مقام پر دینے کا ذکر کیا ہے تو ٹھیک 32 مقام پر رب کریم نے اس کی برکت کا بھی ذکر کیا۔ 32 مرتبہ دینے کا اور 32 مرتبہ اس کی برکت کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے یہ برکت ہے کون؟ ہمارے یہاں تو دکاندار ہے جنرل اسٹور کا، اس کا نام برکت ہے، کہنے سے مراد وہی برکت ہے۔ برکت ایک ایسی چیز ہے کہ جو بظاہر آپ کو محسوس نہیں ہوتی لیکن ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی کوئی مثال تو سمجھ میں آنی چاہیے، سب بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ دو برکت ہوگی، یہ پڑھ لو برکت ہوگی، تو برکت ہے کیا؟
حضرت سیدنا سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے آپ نے؟ اللہ کے وہ بڑے ولی کہ جنہوں نے اپنی بلخ کی سلطنت کو اللہ کے خاطر ٹھکرا کر پھر تصوف کی راہ میں نکلے اور صوفیوں کے بادشاہ بنے۔ سلطان ابراہیم بن ادھم کا مزار شام کے شہر جبلہ میں ہے، اور میں نے کئی مرتبہ ان کے مزار شریف پر حاضری دی ہے۔ سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ یہ جو برکت ہوتی ہے یہ نظر نہیں آتی، اور آپ کہتے ہیں برکت ہے برکت ہے برکت ہے، ہر جگہ پر سننے کو ملتا ہے کہ یہ کرو تو اس سے برکت ہوگی، صدقہ دو تو اس سے برکت ہوگی، فقیر کو کھلاؤ تو اس سے برکت ہوگی، نفلیں پڑھو تو برکت ہوگی، تو برکت ہے کیا؟ تو سیدنا سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں برکت نظر نہیں آتی، مجھے ایک بات کا جواب دو، بکری کتنے بچے دیتی؟ تو سامنے والے نے کہا کہ بہت زیادہ اگر بکری بچے دے تو 3 دیتی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کتیا کتنے بچے دیتی؟ تو اس نے کہا کہ وہ 7-8 تو اس کے ہوتا ہی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پوچھا کہ اس کے 3 اس کے 7، شہر میں جب تم گھومتے ہو تو تمہیں کتیا زیادہ نظر آتی ہے کہ بکریاں؟ کہنا حضور سب سے زیادہ تو بکریاں نظر آتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ روزانہ گوشت کے استعمال میں کاٹی جاتی، قربانی پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہونے کے بعد بھی پورے شہر میں جہاں پر بھی چلے جاؤ وہاں پر تم کو بکریاں نظر آتی ہے، کتے نظر نہیں آتے۔ اسی چیز کا نام برکت ہے کہ جو اللہ پاک نے حلال کے اندر رکھی ہے۔ ہم اگر اپنے ملک کی مثال لے لیں کہ کتنے جانور ہمارے یہاں روزانہ ذبح ہوتے ہیں گوشت کے لیے، پھر بقرہ عید کے دور میں سبحان اللہ صرف شہر کراچی کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں جانور اسی شہر میں ذبح کیے جاتے اور پوری دنیا میں کیے جاتے۔ پھر تو جانور ختم ہو جانے چاہیے، لیکن رب کریم نے حلال میں یہ برکت رکھی ہے کہ جو راہ خدا میں قربان ہو وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ اور بڑھ جاتا۔ یہ ہے برکت۔ تیسری آیت آپ سنیں۔ ایک زمانے سے غلامی کا دور چل رہا تھا، اس کو عربی میں کہتے ہیں رق، غلامی کا دور۔ غلامی کا دور ایک زمانے تک چلتا رہا۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ برکت ہے کہ کوئی بھی عادت کسی قوم قبیلے کے اندر اگر موجود تھی تو قرآن نے، اللہ نے ان پر فوری طور پر اس حکم کو نافذ کر کے کہ اس عادت کو ابھی اور اسی وقت تم کو چھوڑنا پڑے گا، تو یہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا، کیونکہ ایک زمانے سے ان کے یہاں پر یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا اور وہ اس بات پر ناز اور غرور کیا کرتے تھے جناب یہ بہت امیر ہے کیونکہ اس کے پاس 50 غلام ہیں، یہ بہت امیر ہے اس کے پاس 100 غلام ہیں۔ اب غلامی کا یہ دور ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کا اعجاز کہ غلامی کا دور ہے اور یہ غلام جو بن رہا وہ بھی اللہ کا بندہ، اس پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن وہ غلامی ختم ہونی ہے۔ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے مصر کے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے نے ایک ایسا لفظ کہا ہے کہ جو میرے اور میری ماں پر تہمت کا الزام لگتا، الفاظ بڑے سخت بولے۔ تو سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر عدالت لگائی اور فرمایا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو کہ آپ اپنے بیٹے کو لے کر عمر کی عدالت میں پہنچیں۔ اور سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت میں جس وقت میں وہ کیس چلا اور ثابت ہو گیا الزام، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ اور اس وقت میں وہ تاریخی جملہ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا متا استعبدتم الناس وقت ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ تم نے ان کو کب سے اپنا غلام سمجھنے لگ گئے ہو حالانکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ تو سیدی فاروق اعظم کا یہ فرمان آج یورپ کے اندر بڑی بڑی جو ان کی جگہ ہیں وہاں پر یہ کوٹ کر کے انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ غلامی کا دور ختم ہو گیا۔ اب اس غلامی کے دور کو ختم کرنا ہے اور فوری طور پر یہ نافذ نہیں ہو سکتا، تو لیجئے جناب اب دیکھیں قرآن کس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو ختم کرتا ہے۔ ترتیب کیا؟ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی، 28ویں پارے کے بالکل شروع میں آ جائیں تو یہ واقعہ موجود کہ وہاں پر ایک شخص یہ قسم کھاتا ہے
اور عرب کے اندر جہالت کے دور میں یہ تھا کہ وہ قسم یہ کھایا کرتے تھے اپنی بیوی کے لیے کہ آج کے بعد سے تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو۔ کیا مطلب؟ نہ میں تمہارے قریب آؤں گا، نہ میرا تمہارا کوئی تعلق ہوگا، نہ کوئی ازدواجی معاملہ ہوگا، اور میں تمہیں طلاق بھی نہیں دوں گا، رہو گی تم میرے گھر میں۔ تو اس کو کہتے ہیں حکم الظہار۔ اب اگر اس شخص نے یہ قسم اٹھا لی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اب اس قسم سے اس کو نجات ملے اور دوبارہ اس کی بیوی اس کے رشتے کے اندر بیوی کی حیثیت سے واپس آ جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو قرآن مجید نے کہا تحریر رقبہ، غلام آزاد کرے۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ غلام آزاد کرے، ایک۔ دوسرا مسئلہ، کسی نے کسی کو غلطی سے قتل کر دیا، ومن قتل خطأ فتحریر رقبہ، اگر غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا تو اس صورت میں قصاص نہیں ہوگا، اس صورت میں کیا ہوگا؟ غلام آزاد کرے۔ اچھا، قتل خطا، اس لیے کہ قتل کی پھر قسمیں، قتل عمد، جان کر کسی کو قتل کرنا، تو جان کر قتل کرنے کی سزا قصاص ہے۔ غلطی سے اگر کسی کا قتل ہو گیا، مثال کے طور پر کسی نے بورنگ کی پانی نکالنے کے لیے، سامنے والے کو خبر ہی نہیں دی اپنے پڑوس کو، وہ بیچارہ پڑوسی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہاں پہ کنواں کھدا ہے، اور وہ اس میں گر گیا، تو یہ جان کر تو نہیں کیا، یہ غلطی سے ہو گیا، تو اس کو کہیں گے کیا؟ قتل خطا۔ قتل خطا کی سزا قرآن نے کیا رکھی؟ کلات میں تو سپارہ ہم نے پڑھا، 5واں پارہ، کہ اگر خطاً کسی کا قتل ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تحریر رقبہ، غلام آزاد کیا جائے۔ کسی نے قسم اٹھائی کسی بھی مسئلے پر، اور بعد میں وہ پھر اپنی قسم سے رجوع کرنا چاہتا، واپس آنا چاہتا، تو قرآن نے پھر کیا کہا؟ تحریر رقبہ، غلام آزاد کرے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا، اگر کسی نے جان کر روزہ توڑا، کیا حکم ہے اس کا؟ 60 روزے رکھے پے در پے۔ 60 روزے نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابی ہیں، دیکھیں یہاں پر بھی غلام کی بات آ گئی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ غلام آزاد کریں۔ سب سے پہلے 60 روزے رکھے، 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا کرے؟ غلام آزاد کرے۔ اب دیکھیں کس طرح سے غلام آزادی کا کام کیا جا رہا ہے۔ فوری طور پر بولیں گے عمل ہونا مشکل ہوگا، حکمت قرآن نے پھر ایسی رکھ دی کہ اس مسئلے میں غلام آزاد، اس مسئلے میں غلام آزاد، قسم کا کفارہ غلام آزاد، قتل خطا کا کفارہ غلام آزاد۔ اور اگر کسی نے اپنا روزہ جان کر توڑ دیا تو اس میں 60 روزے رکھے گا پے در پے۔ اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو غلام آزاد کرے، غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابی آئے روتے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک ایسا عمل سرزد ہو گیا روزے کی حالت میں کہ میرا روزہ چلا گیا، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں اس روزے کی تلافی اور کفارے کے لیے، فرمائے میں کیا کروں؟ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، درود شریف پڑھا کریں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا کفارہ تو یہی ہے کہ 60 روزے رکھے جائیں پے در پے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وجود میں اتنی طاقت کہاں ہے؟ پورے 24 گھنٹے میں آدھی آدھی روٹیاں تو ہم لوگ کھاتے ہیں، 60 روزے رکھنے کی میرے جسم میں سکت اور طاقت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ پھر غلام آزاد کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا غلام آزاد کروں، اپنے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اچھا ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے مدینہ منورہ میں میرے سے بڑھ کر مسکین بھی کوئی نہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی وقت میں آئی تھی کھجوریں، کوئی حضور کا غلام آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر کے گیا تھا کھجوروں کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اچھا شریعت مطہرہ کا یہی حکم ہے، 60 روزے، غلام آزاد کرنا، روزے کا کفارہ، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس سے آگے بات نہیں۔ لیکن وہ جن کے سامنے بات کر رہے تھے ان کا تو مسکرانا بھی شریعت، ان کا تو بولنا بھی شریعت، ان کے تو الفاظ بھی شریعت، وہ جو کریں وہ بھی شریعت۔ سرور کونین ہیں،
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اٹھاؤ یہ کھجوریں شہر مدینہ کے فقیروں میں جا کر تقسیم کر دو، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ دریائے رحمت آقا کا جوش پر ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے مدینہ منورہ میں مجھ سے بڑا کوئی فقیر بھی نہیں، آقا کا دریائے رحمت دیکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ لو یہ کھجوریں خود کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ تو تحریر رقبہ، اب اس طرح سے کرتے کرتے پھر کیا ہوا، 1929 میں ایران میں یہ قرارداد پاس ہو گئی کہ غلامی کا دور ختم ہو گیا۔ سعودی عرب اور یمن میں 1962 میں یہ قرارداد رسمی طور پر یعنی حکومتی سطح پر پاس ہوئی کہ اب کے بعد سے کوئی کسی کو غلام نہیں بنائے گا۔ عمان میں، جس کو عمان کہتے ہیں مسقط، 1970 میں وہاں پر یہ قرارداد ملکی سطح پر پاس ہوئی کہ غلامی کا دور ختم ہو گیا۔ اسلام نے 1400 سال پہلے اس مسئلے کو اٹھایا تھا اور تنفیذ ہوتے ہوتے کہ آج پوری دنیا میں غلامی کا دور وہ ختم ہو گیا۔ اب لیجئے جناب، یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ پھر قرآن مجید نے کہا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کل رات میں ہم نے یہ آیت بھی پڑھی 5ویں پارے میں، نماز کے قریب مت جانا جب تم حالت نشے میں ہو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے گھروں میں، جیسے آج ہمارے یہاں فریج ہوتا ہے ٹھنڈا پانی، تو اس زمانے میں پیپے ہوتے تھے بڑے بڑے، اس میں بھری ہوتی تھی شراب۔ اب اگر ان کو ڈائریکٹ کہا جائے کہ فوری طور پر شراب آج کے بعد ختم، تو وہ ان کے لیے گراں ہوتی، بھاری ہوتی کہ فوری طور پر اس پر عمل کیسے ہو۔ قرآن کا اعجاز دیکھیں، قرآن نے کہا کہ نماز کے قریب مت آنا جب تم نشے کی حالت میں ہو، وجہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جب تمہیں اتنا ہوش آ جائے کہ تمہیں پتا ہو کہ تم منہ سے کیا بول رہے ہو۔ جب تمہارے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ منہ کا کہا ہوا لفظ تمہیں سن کر سمجھ میں آئے کہ تم نے کیا بولا، تو پھر تم آؤ گے نماز کے لیے۔ تو فقہاء کرام نے یہاں پر مسئلے کی وجہ سمجھ لی، تو انہوں نے کہا کہ وجہ حرمت شراب کی، یعنی شراب کے حرام ہونے کی وجہ اصل میں ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ اس کو پینے کے بعد انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو کہا ام الخبائث، کہ تمام خباثتوں کی یہ ماں ہے۔ شرابی کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ سامنے بیوی ہے کہ ماں ہے، تو اس وجہ سے کہ وہ اپنی اصل جو اس کی عقل ہے وہ اس کو کھو دیتا۔ تو فقہاء اکرام نے یہ فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جس میں بھی نشہ ہے وہ چیز کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ اب اگر وہ شراب پیے تو وہ حرام ہے، اگر وہ ہیروئن پیے تو وہ حرام ہے، اور اسی طرح سے ہر وہ چیز کے جس میں نشہ ہو وہ حرام ہے، اس کو حرام کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پر مسئلہ کیا کہ ان کو پہلے کہا گیا کہ نماز کی حالت میں نہیں آنا، نشے کے وقت میں نماز میں نہیں آنا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر دوسرا حکم آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا، قمار، یہ ساری چیزیں شیطانی عمل ہیں۔ اور اس کے بعد پھر واضح طور پر حکم آ گیا کہ اب شراب پر پابندی ہو گئی اور شراب کی حرمت آ گئی۔ تو وہ جو جہالت کے اندر عادت تھی، پہلے نماز میں انہوں نے کنٹرول کیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اس سے دور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب قرآن کا حکم پورا آیا تو انہوں نے اپنے گھروں سے وہ تمام شراب کے پیپے نکال کر باہر پھینکے کہ اب رب کا حکم آ گیا، پیارے مصطفیٰ کی زبان سے ہم نے یہ فرمان سن لیا، اور آج کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اور کوئی اس کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان تو اپنے نبی سے اور نبی کے فرمان پر اتنی محبت کرتے تھے، صحابی حضور کے دربار میں ایسے دائیں جانب سے آئے، آقا علیہ السلام کی نظر ان پر پڑی تو حضور نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، تو وہ صحابی پھر بائیں جانب سے آئے تو حضور نے پھر اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ اب
ان کو بڑی حیرت ہونے لگی کہ کیا بات ہے ایسی کہ آقا آج مجھ پہ نظر کرم نہیں فرما رہے. اگر حضور نے ہم سے چہرہ پھیر لیا تو پھر ہم کس دربار میں جائیں؟ بغیر حضور کے تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، اور ہمارے محبوب آقا نے آج مجھ سے چہرہ پھیر لیا. کوئی وجہ تو ہوگی کہ سرکار کہ جو اپنے ایک ایک غلام کے چہرے کو جانتے اور پہچانتے، اگر غلام کے چہرے پر اداسی بھی آ جائے تو سرکار اس اداسی کو بھی جانتے. ایسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے غلاموں کو خوش کیا کرتے تھے. آقا علیہ السلام کی دربار میں صحابی آ کر بیٹھے. وہ جب بھی آتے تھے نا تو ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ایسے انگلی تھام کے وہ بھی ساتھ آ کر بیٹھتا. ہمارے یہاں پر بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو لے کر آتے، اور یہاں پر بھی اس وقت اتنے سارے ہمارے یہ بچے بیٹھے ہوئے، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جن کے والدین قرآن کی تعلیم کے لیے ان کو اس وقت بھی لے کر آتے. تو یہ محبت ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اب اس صحابی کو دیکھ رہے کہ یہ بیٹھا ہے لیکن تنہا ہے. فرمایا کیا بات ہے؟ چہرے پر تمہارے بڑے اداسی ہے، وہ کہاں ہے تمہارا ننھا شہزادہ جو کبھی تمہارے کاندھے پر بیٹھ کر آتا تھا، کبھی انگلی پکڑ کے آتا تھا، کبھی تمہارے سینے سے چپک کر وہ آتا تھا، کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. لڑکھڑاتی زبان سے اب وہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کیا بیان کروں، میرے جگر کا وہ ٹکڑا اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، میرا بیٹا مر گیا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتا ہے کہ اس کے دل پر اس وقت جو غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے اس کی کیا وجہ ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے غموں کو ایسا خوشیوں میں بدلا. فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں تمہیں خوش کر دوں؟ کہنے لگے حضور اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ آپ میرے غمزدہ دل کو خوشیوں میں بدل دیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کل جب تم جنت میں جا رہے ہوگے تو جنت کے ہر دروازے پر تمہارا بیٹا تمہارا منتظر ہوگا. اور یہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو بچپن کے اندر بچے انتقال کر جاتے ہیں یہ رب کریم کے سامنے حجت پیش کریں گے کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمارے ماں باپ کو جنت میں نہ داخل کر دیا جائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اپنے غلاموں کو ایسے خوش کرتے. تو اب ان کو بڑی حیرت ہو رہی ہے کیا بات ہے کہ وہ محبوب آقا جو ہمارے غموں کو دور کرے، ہمارے جسموں سے، ہمارے دلوں سے ہمارے غموں کو لے کر اپنے دامن کرم میں جو چھپا لے، آج وہ محبوب آقا مجھ پہ نظر نہیں کر رہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ مجلس برخاست ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا، بلکہ اسی محفل میں اپنے ساتھی سے پوچھا، حضور موجود ہیں، کیا بات ہے سرکار ہمارے کرم کرنے والے آج نظر کرم نہیں فرما رہے؟ انہوں نے کہا نظر کرم کیسے فرما؟ یہ ہاتھ میں تم نے جو سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، پتہ نہیں مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، حکم ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، مجھے پتہ نہیں. ایسے انہوں نے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر کرم میں آ گئے. محفل اپنے اختتام کو پہنچی، جانے لگے تو کسی نے کہا کہ انگوٹھی کو آپ اٹھا لو، گھر میں کسی کے کام آ جائے گی، کسی خاتون کو دے دیں، بیچ کر اس کا پیسہ مل جائے گا، سونا ہے، قیمتی چیزیں اٹھا لیں. تو حضور کا وہ غلام کیسا سچا، کہنے لگے کہ جو چیز ہمارے نبی کی نظروں میں گر جائے ہم اسے اٹھاتے ہی نہیں. یہ ہے وہ لوگ کہ جو اس انداز میں جیتے تھے، اور یہ ان کے مقام ہے، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. صلاۃ و سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا عليك قادرا، يا إمام الأنبياء، يا حبيبي
یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے آنچوں کا تصادق ہم بندوں کو بھی نباہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پوری یا رب یہ دعا کر ہم در مولا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر یہ پڑھے سر کو جھکا کر یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رب کریم رمضان شریف کی ایک صبح اپنے کرم سے تو نے عطا کی ہے. اس صبح میں جتنی برکتیں رکھی ہیں ہم سب کو عطا فرما اور اس کی برکت سے ہم سب کی قبروں کو منور کر دے. اس رمضان کی مبارک صبح میں ہم سب کو قرآن کا علم عطا کر دے. اس قرآن کو ہمارے سینوں میں منتقل کر دے. ہمارے ان بچوں کے سینوں میں جلد از جلد قرآن مجید کو محفوظ کر دے اور جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا مالک مرتے دم تک اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کے جتنے احکامات ہیں ان پر ہمیں مضبوطی سے عمل کی توفیق عطا فرما. تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جتنے احکام ہیں ان پر ہمیں مضبوطی سے عمل کی توفیق عطا فرما. رمضان شریف کی اس مبارک صبح میں اے میرے مالک ہماری ساری دعاؤں کو اپنے محبوب کے چہرے کے صدقے قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.